اسلام کیونکہ اسٹیٹ ریلیجن ہے تو ظاہر ہے یعنی بالکل لاجیکلی یہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اسلام اگر اسٹیٹ ریلیجن ہے then the state has to defend اسلام. بالکل سیدھا سادہ تجزیہ ہے، لاجیکلی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. دستور کے تحت حلف اٹھایا اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے تو the state has to defend اسلام. دنیا کے تمام جتنے بھی دساتیر ہیں and written constitution، برطانیہ کا اگر ہو تو ملکہ جو ہے اس میں چرچ آف انگلینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کی پابند ہے، ڈیفینڈر آف دی فیتھ اینڈ ڈیفینڈر آف دی چرچ. اسی طرح سے دنیا کے تمام دساتیر وہ دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا پابند ہے، جس نے بھی حلف اٹھایا. اب اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور پر عمل نہیں ہو رہا. اسلامی اقدار میں سب سے بڑی قدر جو ہے اور جس پر زیادہ سے زیادہ مختلف مواقع پر ایمفیسائز کیا گیا، زور دیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو انصاف کا حکم فرماتا ہے. اعدلوا واقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی اور خوف خدا سے قریب تر ہے، تقوی سے قریب تر. اس طرح سے اور مختلف آیات طیبات جو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور آپ کے مطالعے میں ماشاءاللہ رہتی ہیں، مجھے اس پر زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اسلام نے عدل پر سب سے زیادہ زور دیا. اسلام اگر اس ملک میں نافذ ہو، ظاہر ہے تو عدل خود بخود ہوگا، نظر آئے گا. جہاں جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے ساتھ نافذ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں عدل بدل کیا جائے یا اپنی منمانی تعویلات کی جائیں. جیسے بقول علامہ اقبال کے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں تو لوگ بدل دیتے ہیں. اب اسلام جیسے سرکاری مذہب ہے، کہتے ہیں ہم لبرل اسلام کے پابند ہیں. تو آپ خود غور فرمائیے کس دستور میں لکھا ہوا ہے لبرل اسلام؟ اسلام کی یہ تقسیم یورپ میں تو ہے. یعنی یورپ والے اسلام دشمن طاقتیں، مغربی اقوام صہیونی طاقتیں اسلام کی یہ تقسیم تو کرتی ہیں، لبرل اسلام، فنڈامنٹل اسلام اور اسلام. لیکن ہمارے دستور میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہمارے دستور میں تو خالصاً سیدھا سادہ لفظ ہے، اسلام سرکاری مذہب ہوگا. اسلام ہے. رسول اللہ حضور پرمور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس سے وہی اسلام چلا آ رہا ہے. اسی اسلام کو نافذ کرنے کے ہم پابند ہیں اور اس اسلام میں عدل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اسلام اس کی بنیاد عدل پر ہے. چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں قبیلہ بنی خزاعہ کی لڑکی، اس کا نام فاطمہ تھا، کا نام بی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، چوری سے متہم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشات پہنچنی شروع ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اتشفع، بخاری شریف میں ارشاد فرمایا اتشفع فی حدود اللہ، اللہ نے جو حدود قائم فرمائی ہیں اس میں سفارش کرتے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. اگر لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نخواستہ اگر فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتی، اللہ رب العالمین کی نافذ کی ہوئی حدود جو ہیں ان کو نافذ کیا جاتا، یعنی انصاف اور عدل کو برقرار رکھا جاتا. چنانچہ ایسا بھی ہوا ہے اور آپ کے علم میں ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سے مقامات پر اختلاف ہوا، زمین کے قضیے پر، پانی کے قضیے پر، مختلف مسائل پر، جائیداد کے جھگڑے پر. فیصلے
یہودی کے حق میں ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ ہمارے یہاں عدلیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، ہمارے یہاں وکلاء کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلاء نے قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں پاکستان کے قیام میں جو اہم کردار ادا کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ قابل فخر حصہ ہے۔ قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں وکلاء برادری نے ہر اول دستے کے طور پر جو کام کیا، اور اس کے بعد جب بھی وقت آیا وکلاء برادری نے انصاف، عدل، قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہر اہم موقع پر اپنا رول ادا کیا، اپنا کردار ادا کیا۔ سن 1977 کی تحریک ہو یا اس سے پہلے قانون کی بالادستی کے لیے ہو، بار ایسوسیشن نے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا قابل فخر کردار ادا کیا۔ عدلیہ میں بعض اوقات ایسا ضرور ہوا ہے کہ عدلیہ سیاستدانوں سے، بیوروکریٹ سے مل کر بعض ایسے کام کر گئی کہ جس سے کوئی اچھی اور روشن مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اس غلطی کا ازالہ بھی ہوتا رہا۔ اور اب حال ہی میں پاکستان کی محترم عدلیہ نے، عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے جو تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے عدلیہ کی تاریخ کو ایک نیا رخ دے دیا، اور پرانے جتنے بھی داغ دھبے تھے وہ سب الحمدللہ ایک ایک کر کے دھو دیے۔ اور میں محترم چیف جسٹس صاحب کو، ان کے رفقا کو، اور پھر اس کے بعد بار ایسوسیشن کو اور ان وکلاء کو جنہوں نے اس سلسلے میں عدلیہ کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے، عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے جو جد و جہد کی، میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حال ہی میں اب میں پھر اسی طرف آتا ہوں، جو مسئلہ درپیش ہے سب سے اہم وہ یہی ہے کہ اس وقت دستور پر عمل نہیں ہو رہا۔ عدلیہ کے سلسلے میں بھی اگر مگر جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے جان بچانا چاہتی ہیں، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتی، وہ اپنی مرضی کو نافذ کرنا چاہتی ہے، حکومت اپنی مرضی لانا چاہتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے جو تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، اور جس طرح سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز میں بھی جس طرح سے حکومتی دباؤ کی مزاحمت کی ہے، یہی دباؤ اور یہی مزاحمت اگر اس طرح سے جاری رہی تو انشاءاللہ حکومت عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عدلیہ کو روک نہیں سکے گی۔ اور اب اس تاریخ ساز فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ روشنی کی ایک نئی کرن عدل اور انصاف کے متلاشی لوگوں کو ملی ہے، اور انشاءاللہ العزیز عدلیہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ایسی بنیادیں فراہم ہو جائیں گی کہ انشاءاللہ اس ملک میں قانون کی بالادستی آ کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سلسلے میں علماء کو بھی، وکلاء کو بھی اپنا کردار بہر ادا کرنا ہوگا، لیکن عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اور امید ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ عوام نے ہر موقع پر وکلاء کا ساتھ دیا ہے، بار ایسوسیشن کا ساتھ دیا ہے۔ اسی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے اس کا بغیر نظر مطالعہ کیا ہوگا کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ، جس کے متعلق عام طور سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھوں کا مسئلہ ہے، میں خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ پڑھے لکھوں کا مسئلہ ہے، لیکن ایک مرتبہ ٹیکسی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو ہم جا رہے تھے تو ٹیکسی والے نے تبصرہ شروع کیا، ڈرائیور جو ہے وہ تبصرہ کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ بڑا اچھا، بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے یہ۔ تو میں نے کہا بھائی اس کے مضمرات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی کیا فیصلہ ہوا ہے یہ؟ کہنے کہ بس بات اصل میں صرف یہ ہے
کہ عدلیہ نے انتظامیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. یہ بڑا مختصر سا تبصرہ تھا ٹیکسی ڈرائیور کا کہ عدلیہ نے انتظامیہ کا یعنی ایگزیکٹو کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. یہ بالکل پھر میں اس کی تشریح بعد میں کرتا رہا اپنے طور پر کہ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو. انصر اخاک ظالما و مظلوما، اگر کسی شخص کو تم دیکھو ظلم کرتے ہوئے اس کی مدد کرو، اور کوئی شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی مدد کرو، جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد تو سمجھ میں نہیں آتی، مظلوم کی مدد تو یا رسول اللہ سمجھ میں آتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ روک دو کہ وہ ظلم نہ کرنے پائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو اس سے بچاؤ. انصر اخاک ظالما و مظلوما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس حدیث کا مختصر سا مفہوم ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا تبصرہ ہے یہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ انتظامیہ اس وقت انتظامیہ بیوروکریسی، اس کے پنجے، اس کے ہاتھ اتنے خوخار ہو گئے ہیں کہ وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے. عوام کے لیے تو ناقابل برداشت ہے، اس کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ عدلیہ بھی اب اس سے پناہ مانگنے لگی تھی. اب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ ہی اصل میں وہ ایک ادارہ ہے کہ جس کو شروع میں جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عہد خلافت راشدہ میں جب اس ادارے کو اسٹیبلش کیا گیا تو اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا گیا. اس ادارے کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ خلیفۃ المسلمین بھی اس کے سامنے بحیثیت ملزم کے طلب کیے جا سکتے تھے، اور وہ برابر بغیر کسی اس تصور کے کہ وہ پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے کچھ حقوق ہیں، وہ برابر عدلیہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی صفائی پیش کرتے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کا جو احترام اور جو وقار ماضی کی تاریخوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں، جو وقار اور جو شرف ان کو اسلام نے عطا کیا ہے، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں جو ابھی اس وقت یورپ میں، امریکہ میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. مثلا اب امریکہ میں کوئی بھی جج ریٹائرڈ نہیں ہوتا، تو وہاں اسلام میں سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ وہاں بھی قاضی صاحب کو ریٹائرڈ نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے خود کہہ دیں کہ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں اب کام نہیں کر سکتا. یعنی امریکہ نے جو روایات اپنائی ہیں اور دنیا کے اور بعض ممالک نے جو روایات اپنائی ہیں، یہ وہی ہیں جو تقریباً اسلام نے جن کی بنیاد شروع میں 1450 سال پہلے رکھ دی تھی، عدلیہ کے وقار کی، اس کے شرف کی، اور ان کی غیر جانبداری کی، اور اپنے آپ کو بھی عدلیہ کے سامنے بے بس محسوس کرنا. انتظامیہ یعنی ظاہر ہے حکمراں خلیفۃ المسلمین انتظامیہ کا سربراہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے پیش کرتے تھے اور عدلیہ کے فیصلے سے اعتراض نہیں کرتے تھے، اس کو نافذ کرتے تھے. اگرچہ وہ ان کے خلاف ہوتا تھا لیکن اس کو نافذ کرتے تھے. یہ ہماری روایت رہی ہے. لیکن موجودہ دور میں ظاہر ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ خود اسلام پر عمل نہیں ہو رہا. خود اسلام کے ساتھ بھی یہ مذاق ہو رہا ہے کہ اسلام لبرل ہے، اسلام فنڈامنٹلسٹ ہے، اور اسلام ہے. اب اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے، جس طرح سے عدلیہ کو بھی. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ سن 1973 کا جو دستور بنا، کیونکہ میں کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں خود ممبر تھا، تو ہم اس بات پر زور دیتے رہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے. یہ اسلامی روایت ہے. عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھنا یہ اسلام کی اعلیٰ روایات میں سے ہے. یہ کہ انہوں نے اس کو ایک غیر جانبدار، اس ادارے کو غیر جانبدارانہ کردار عطا کیا اور اس کو یہ عزت بخشی. تو اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں بہرحال یہ چیز آ گئی. لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حکومت کی نیت اور ارادے اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی مشکوک تھے. چنانچہ حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. بالآخر 23 مارچ کی جو آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی 95 کی،
اس میں مجبور ہو کر 96 کی معاف کیجیے گا، اس میں مجبور ہو کر انہوں نے اس پر تھوڑا بہت عمل درآمد کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انتظامیہ کو، مجسٹریٹس کو 3 سال قید و بند کی صعوبتوں کے لیے، جیل میں بھیجنے کے لیے، اپنے دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے جو ظلم کی جو ان کو عادت پڑ گئی ہے، اس عادت کو پورا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کو بھئی تو خون منہ لگ گیا ہے، تو کیونکہ عدلیہ وہ انتظامیہ کے منہ کو خون لگ چکا ہے، تو اس لیے بہرحال انہوں نے وہ 3 سال کی سزاؤں کا اختیار پھر بھی اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس کو بہرحال جوڈیشل مجسٹریٹ اور انتظامی مجسٹریٹ کہہ کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بار ایسوسیشن اور وکلاء جب آئندہ چل کر سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں، تو انشاءاللہ اس مسئلے پر بڑی طویل بحث ہوگی، اور یہ سارے حکومت کے جو عزائم ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے، اور عدلی اور انتظامیہ یقیناً انشاءاللہ الگ ہو کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے وکلاء نے جو کردار ادا کیا ہے اب تک اور آئندہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں، بہت قابل فخر ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ حکومت نے انتخابی پیکج دیا ہے، انتخابی قوانین میں رد و بدل۔ اس انتخابی قوانین میں رد و بدل کی چند خصوصیات ہیں، میں 2 باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اگر کوئی امیدوار قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے اور اس کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوں گے، الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جب الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوں گے تو الیکشن کا نتیجہ قاتل ہی کے حق میں آئے گا جس نے قتل کروایا۔ اب تحقیقات تو بعد میں ہوتی رہے گی، اور ظاہر ہے آپ یہاں خود ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے اپنے بچاؤ کا انتظام کرتی ہے، FIR درج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پھر نیچے تو سارا عملہ جو ہے وہ انکار کر ہی دیتا ہے، پھر کہیں جا کر ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں، کہیں جا کر شاید بل وغیرہ کے مخالف کو حکومت نے خود اس انتخابی اصلاحات کے قانون کے تحت مخالفین کو قتل کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا کہ اگر تم بلا مقابلہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے مخالف امیدوار کو جس طرح بھی ہو سکے قتل کر دو، الیکشن ہو جائے گا اور مخالف جو ہے ظاہر ہے وہ کامیاب۔ کیا سوال ہے، وہ تو بیچارہ قبر میں جا چکا، اب آپ اس کی قبر پر جشن منائیں۔ کینڈیڈیٹ کو یہ باقاعدہ کھلا لائسنس، قتل کا لائسنس اس طرح سے دیا گیا ہے۔ نمبر 2 میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ سپیریئر کورٹ کا فیصلہ تھا کہ شناختی کارڈ جو ہے اس کی پابندی رہنی چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور آپ حضرات کے ملاحظے سے گزرا ہے، ہم بھی آپ جیسے حضرات کی صحبت میں بیٹھ کر معلومات کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ اس فیصلے کو بھی غیر ضروری قرار دے دیا، اور اپنی شناخت کے لیے وہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لے تو کر لے اگر ضرورت ہو، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شناخت کا اگر کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو سرے سے شناختی کارڈ کا قانون ہی ختم کر دیجئے، یعنی آئیڈینٹی کارڈ بنوانے کی شرط ہی ختم کر دیجئے، اس پورے محکمے کو بند کر دیجئے۔ اگر آئیڈینٹی کے لیے شناختی کارڈ غیر ضروری ہے تو پورا محکمہ غیر ضروری ہے، اس پورے محکمے کو ختم کر دیجئے، تو قومی خزانے کو تقریباً 1 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی، اور یہ غریبوں کے کام آئے گا، بیت المال وغیرہ میں جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ پل جائیں گے، اپنے بھی پل جائیں گے، دوسرے بھی پل جائیں گے، جس کو چاہیں گے پال لیں گے، تو یہ بچت ہو جائے گی۔ اگر شناختی کارڈ ایسے ہی غیر ضروری تو اس کو ختم کیجئے۔ لیکن بہرحال وہ اصل میں الیکشن میں دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر دوں۔ ہمارے یہاں کا نظام حکومت اور ہمارے یہاں جو برسر اقتدار طبقہ آتا ہے، اس کی حوث اقتدار، وہ حرص اور حوث اقتدار، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں اتنے اندھے ہیں اقتدار کی حوث میں، کہ وہ یہودی
اور ہندو جن حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں ہمارے ارباب اقتدار اس کا بھی خیال نہیں کرتے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اندرا گاندھی وہ بھی کیمبرج کی پڑھی ہوئی تھی, اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون, کوئی شک نہیں. کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوئے ہندوؤں نے دھاندلی کرائی اور وہاں کی جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا کہ کشمیر میں جب بھی انتخابات کرائے گئے دھاندلی ہوئی. لیکن ہندوستان میں, بقیہ ہندوستان میں کبھی کسی جماعت نے یہ شکایت نہیں کی کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی. چنانچہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اندرا گاندھی اقتدار میں ہوتے ہوئے, سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی انتخابات ہار گئی. یہ آپ کے علم میں ہے. اسی طرح سے راجیو گاندھی اقتدار میں ہوتے ہوئے کشمیر میں بے ایمانی کی, مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں, یعنی ہندو مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے لیکن اپنی قوم کے ساتھ نہیں کرتا. ہمارے یعنی ان کے یہاں کم از کم اتنی اخلاقی قیود اور حدود ہیں کہ جس میں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, ڈیموکریٹک پروسیس صاف ستھرا چلنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ, سب سے بیانی اگر ہوگی تو اپنی قوم کے ساتھ ہوگی, اور دوسری اقوام کے ساتھ, مثلا امریکہ کے ساتھ بڑی ایمانداری سے ہم وفاداری کو نبھاتے ہیں, بڑی ایمانداری سے. موسٹ لائل سرونٹ, موسٹ لائل سرونٹ. لیکن اس قوم کے ساتھ دی موسٹ کرپٹ پرسن, انتہائی ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں الیکشن کے زمانے میں کہ اللہ توبہ توبہ ہے, شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا. اب اس کا علاج کیا کیا جائے, اس کا علاج کیا کیا جائے؟ کوئی بھی حکومت پاکستان میں کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں, اس کے تحت انتخابات کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ہم حزب اختلاف کی جماعتیں مل کر اس پر کام کر رہے ہیں کہ انتخابات, اصل مسئلہ یہ ہے